سے ہر ایک فرد میں طے موت کے لیے فرق نہیں ہے کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سفر میں آپ کو کون سی چیز آپ کے کام آتی ہے۔ پیسہ اس سفر میں کام نہیں آتا، مال اس سفر میں کام نہیں آتا، نام اس سفر میں کام نہیں آتا، دوست اس سفر میں کام نہیں آتے، رشتہ دار اس سفر میں کام نہیں آتے۔ اس سفر میں انسان اکیلا ہے اور اس کے اعمال ہیں۔ جب سوال پوچھا جائے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا جواب دینے میں۔ جب سوال کیا جائے گا کہ ماں کتاب ہو، تیری کتاب کون سی تھی، قرآن اگر پڑھا ہوگا تو جواب دے سکے گا القرآن و کتابی۔ اگر قبلے کی طرف نماز کے لیے رخ کیا ہوگا تو جواب دے سکے گا الکعبۃ قبلتی۔ مرنے کے بعد انسان کے عنوان مٹ جاتے ہیں، کوئی رئیس نہیں رہتا، افسر نہیں رہتا، پیسے والا نہیں رہتا، کاروبار والا نہیں رہتا، کوئی آدمی بھی اس عنوان سے اس کو یاد نہیں کرتا کہ بہت امیر آدمی تھا، یہ پیسے والا تھا، یہ بہت بڑا سیٹ تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق اچھا تھا، نماز اس کی قضا نہیں ہوتی تھی، کسی سے بد اخلاقی نہیں کرتا تھا، سب سے پیار کرتا تھا، ہمسایوں کے حق ادا کرتا تھا، دوستوں کے حقوق ادا کرتا تھا، کسی آدمی کو اس کی زبان سے، اس سے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ سفر آپ نے سب نے طے کرنا ہے۔ جس حالت میں ابھی ضمیر شاہ صاحب ہیں، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے، یہ اپنے سفر کے لیے ابھی سامان تیار نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے، میرے لیے مہلت ہے کہ نماز کو وقت پر بجا لائیں، ہمسایوں کو حقوق کا خیال رکھیں، انسانوں کی قدر کریں۔ یہ باڈی آپ کی، جس کے لیے آپ طرح طرح کا انتظام کرتے ہیں، شیمپو خریدتے ہیں، کریمیں خریدتے ہیں، اس قبر میں وہ کیڑوں کی خوراک بن جاتی ہے، بچھوؤں کی خوراک بن جاتی ہے، تاریک ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی کی پیاری بیٹی، خاتون جنت، خواتین کی سردار، جن کے لیے جنت بنی ہے، پتہ کیا وصیت کی اپنے شوہر کو؟ کہا علی میں قبر کی تاریکی سے ڈرتی ہوں، دفنانے کے بعد فوراً نہ چلے آنا، مجھے قبر میں سہارا دینا۔ جب وہ بی بی پاک ایسے جملے کہہ رہی ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حساب ہے؟ یہ خوش قسمت ہے ضمیر شاہ صاحب کہ آپ آئے، آپ نے عزت دی، آپ نے احترام دیا، رسپیکٹ کی، اولاد نیک تھی، ہر مرحلے پر کھڑی رہی، اولاد روئی، اس نے غم کیا، لیکن آئے کربلا میں چلتے ہیں۔ ایک زین العابدین ہے جس کو موقع نہیں ملا کہ اپنے بابا کو غسل دے سکے، کفن پہنا سکے، دفنا سکے، آواز دی بابا اگر میرے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے نہ ہوتے بابا، میں آپ کو غسل دیتا، میں آپ کو دفنا دیتا۔ کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا کوفہ میں تو حبیب ابن مظاہر کا سر اونٹ کی گردن میں لٹک رہا تھا، یا بعض روایات میں ہے کہ نیزے پر تھا۔ حبیب ابن مظاہر کے بچے نے دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، جس آدمی کے پاس یہ سر تھا نا، آیا اس پر حملہ کیا، اس سے سر چھین لیا۔ تو امام زین العابدین کی نگاہ پڑی اور رو گئے، کہا بابا مجھ سے گلہ نہ کیجیے گا، میں حبیب ابن مظاہر کے بیٹے سے کم نہیں ہوں، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر ہو، لیکن دیکھیں میرے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اگر میرے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے نہ ہوتے نا، میں کبھی برداشت نہ کرتا کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر ہو۔ خدایا ضمیر شاہ صاحب کی منزل آسان فرما، قبر کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قبر کو گل گلزار بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ آئمہ کی زیارت نصیب فرما، آئمہ کی شفاعت نصیب فرما، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جن ہستیوں سے انہیں پیار تھا، محبت تھی، ولایت تھی، جن کی امامت کا یہ اقرار کرتے تھے، ان کے ساتھ انہیں معشوق فرما، یا اللہ اس عظیم سانے پر بچوں کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا، یا اللہ حاضرین جو جنازے میں آئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے آنوں کو، اپنے آنے کو اپنی عبادت میں شمار فرما، یا اللہ ان کی گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو
قبر کے لیے سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو منور کر دیتا ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو تاریک بنا دیتا ہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے ہم عرض کرتے ہیں یہ مشکل مرحلہ ہے، سخت مرحلہ ہے ضمیر شاہ صاحب کے لیے، اور ہر آدمی کے لیے سخت ہے، تو اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں منکر و نکیر کے سوال کو جواب دینے میں ان کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ قبر کی جو منزلیں ہیں ان میں آسانی فرما، برزخ کو ان کے لیے آسان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جو لوگ نزدیک آنا چاہتے ہیں، فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں،